جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. تکلیف تو دے گی. جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا, جو تابعین کا عقیدہ رہا. ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں, ہر کتاب سے. دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں, کوئی کتاب نہیں. آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے. یہ میرا چیلنج ہے, اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے. میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت, ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے, اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں, کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں. مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں, سب خرد برد ہو گئے ہیں. کبھی پنڈتوں نے بدل دیا, کبھی پادریوں نے بدل دیا, کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا. جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکا. اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں, اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا. آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے, میں جواب دے رہا ہوں جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے. میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں. کتنے؟ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں. اب یہ 26 آیتوں میں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں, اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں, اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے. اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. میں سمجھاتا ہوں, اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھے اچھوں کو نہیں آ پاتے, پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں, لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں. بزرگوں سے, اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. مطلب یہ ہے دل آدھا دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے. تیز نمک پایا جاتا ہے. ایک تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان. ایک تیز نمک ہوتا ہے, وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں ہمارے, ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے, ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے. تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے خامہ کہتے ہیں قلم کو, احمد رضا تمہارا قلم اور تھوڑا سا نمک چھڑکتا رہے تاکہ ان کو تیز کھانے کی جو عادت ہے وہ ملتی رہے. آج اگر 26 آیتیں کسی کو کچوں کے لگاتی ہیں, پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے اور تلاوت کریں گے. میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے, ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی. تم بھی پڑھو, ان تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے. آیتیں پڑھتا ہوں, شروع میں تھوڑی سا آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں, دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں, ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں. اللہ اکبر, یہ ایک بکواس ہے, ایک پروپیگنڈا ہے, یہ سب کو معلوم ہے, لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے. باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے.
قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہنے والا ہے، کچھ بھی کر لیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹیررزم بڑھتا ہے، دہشت گردی بڑھتی ہے، آتنکواد بڑھتا ہے، اس کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ یہ عراق اور شام کی جنگوں کے بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا، وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، جن کو آتنکواد کہتے ہیں نا، آتنکوادی۔ وہ راستے میں گن وغیرہ لے کر کھڑے تھے، بظاہر شکل تو مسلمانوں کی تھی، مسلمان لگ رہے تھے، راستے میں روک لیا اور وہ غیر مسلم کو مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے۔ یہ ٹیررسٹ ہوتے کون ہیں؟ دہشت گرد ہوتے کون؟ آتنکواد ہوتے کون ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اس عیسائی پادری کو انہوں نے روک لیا، چیکنگ شروع کی، چیک کیا اس کی گاڑی کو، اس کے بعد پوچھا بتاؤ تم مسلمان ہو یا مسیحی ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس عیسائی پادری نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں۔ تو سامنے جو کھڑے تھے گن وغیرہ لے کر کے، کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کے بتاؤ۔ تو یہ پادری، اس کے پاس بائبل تھی، بائبل رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا، کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تو مسلمان ہو، آگے جاؤ، چھوڑ دیا۔ اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا، کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے، قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں، ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے۔ حقیقت یہی ہے میرے عزیزو، ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ، نہیں پڑھ پائیں گے۔ ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ کہوں، آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے، امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے، لیڈی ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا، ہم نے تیار کیا تھا، وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا۔ یہ باضابطہ موجود ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، اور دنیا جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے، کون بنا رہا ہے، افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے، سب پتہ ہے، پوری دنیا کی سیاست ہے۔ اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں، مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے، دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، میں ان سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کے بعد جواب میں کیا دینے والا ہوں وہ انتظار کریں۔ جواب میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ڈیفینس کریں گے، نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ویسا نہیں، میں ایسا کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں کچھ نہیں کہوں گا، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جواب میں جو بتاتا ہوں توجہ سے سنیں۔ آیت نمبر 1 قرآن پاک کی، جس پر ان کو تکلیف ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے، کنز الایمان کا ترجمہ میں ہر جگہ کرتا رہوں گا، توجہ، کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا۔ اس آیت میں تکلیف کس بات کی ہے ان کو؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے گا، رعب ڈال کر کے رکھے گا، ہم سب کو ڈرائے گا تمہارا اللہ۔ یہ آیت نمبر 1۔ دوسری آیت جس سے ان کو تکلیف ہے، جو قرآن سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی گئے نا یہ، ہاں سپریم سے بھی اوپر اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں تک بھی جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں،
پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا سکھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پکڑو مارو، قتل کرو، اور ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تکلیف ان کو دیتی آیت۔ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت آئی ہے، یہ آیتیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز پہنچوا دوں گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے، ترجمہ بھی بتائے، ان کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ آیت سنیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تکلیف تو دے گی، جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے اور ان کی کھالوں کو پکائیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ آپ سب کو ایسا لگے گا، اور نئے مجمع میں اگر ہندوؤں کے درمیان بھی بیان کریں تو وہ بھی بیچارے اتاولے ہو جائیں گے، بکھر جائے، یہ کیا ہے، ہمارے بارے میں آیتیں ہیں۔ اب میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت چلا جائے گا، ہر آیت کے ساتھ میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں، ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا، باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی پہلے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، یہی آیت ہے نا، اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے۔ اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا، ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے، پوری کتاب میرے پاس ہے، اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں، میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں، نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں، مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے، اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں۔ اب پڑھتا ہوں، سنو۔ رگ وید بھی ہے، ان کے 4 وید مشہور ہیں، یجر وید، اتھر وید، سام وید، رگ وید۔ یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے، اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں۔ منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4، ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے، اگنی کے بارے میں، آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو آیت آپ نے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے، بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی۔ دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی۔ اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا، اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ، ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں، ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی۔ قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے۔ قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے، اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے۔ آیت نمبر 2، دوسری آیت، اچھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، بلکہ یہ آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو
بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں، نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے، نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے، کل شریشٹھ، اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوگتا ہے، یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز، جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں، یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں، شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں، یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے، یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے، وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا، یعنی چڑھائے گا نہیں، چڑھاوے گا نہیں، اور خود مزہ لے گا، تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دنیا کے بڑے چور ہیں، وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں؟ سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا، عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو، چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے، وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے، نجس کہہ رہا ہے، اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے، جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے، وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارت کو، یاسر کو جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے. اب مجھے بتاؤ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں. جب میرے آقا مدینے پہنچے وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے. بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے. اب آیتیں سنیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی. لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے
کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو مارو قتل کرو کاٹو. ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے. نہیں کیا نا, 700 سال تک تھے. یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا پریشان کیا گھر بار لوٹا ہے. ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں. اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے, جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے, ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے, ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو مارو قتل کرو. اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں, کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے. ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بسینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. وقت آئے گا